ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ نا امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی۔ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، خوف و رجا کی بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ امید بھی کرو ڈرو بھی۔ اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ سب جہنم میں ایک جنت میں تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی عمر ابن خطاب۔ اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت۔ تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں۔ تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے، مغفرت آسان نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دھیان سے اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، توجہ، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو جنت کا مالک بنایا، توجہ کریں، جو مغفرت یافتہ ہے، ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہے جو مغفرت یافتہ ہے۔ ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے۔ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، مال اتنا تھا اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرتی عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں۔ اور اتنے مالدار ہیں حضور، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مغفرت آسان شے نہیں ہے۔ اپنے محبوب سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے آپ یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت حسن البصری کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو بوکا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا اللہ میری مغفرت کر، میری مغفرت کر دے۔ میں نے سوچا یا اللہ اس دیہاتی کو شاید یہ دیہات کا ہے، کسی وائز نے ڈرا دیا ہے اور کسی وائز نے اس کو نا امید کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وائز کے زیادہ ڈرانے سے نا امید ہو گیا اور یہ اتنا رو رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ سر اٹھائے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بندے اس طریقے سے زیادہ خوف نہیں کرتے، خوف بھی کر اللہ سے، کچھ امید بھی باندھ، امید بھی رکھنا، امید نہ ہو۔ لیکن جب میں نے اس کے لباس کی طرف نظر کی، حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے لباس کی طرف غور کیا تو وہ لباس کسی دیہاتی کا نہ تھا۔ جب میں نے اس کے سجدے کی طرف غور کیا تو اس کا سجدہ کسی دیہاتی کے سجدے کی طرح نہ تھا۔ تو پھر میں نے سوچا نہ یہ دیہاتی ہے
اور نہ یہ علم سے دور ہے، اس کے سجدے کا وقار بتا رہا ہے کہ یہ بہت با علم ہے۔ پھر میں نے سوچا اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر سجدے سے اٹھا لے تاکہ میں اس کو پوچھوں کہ یہ اتنا کیوں گڑ گڑا رہا ہے۔ تو کہا جیسے سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا، میری اصلاح ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے بلکہ وہ حسین ابن علی تھے۔ تو مجھے ایسا لگا یا اللہ جب جنتی جوانوں کا سردار اتنا رو رہا ہے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تو ہم کو کتنا رونا چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی جس کو اور ان کے بھائی کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ عرش کی دو تلواریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور عرش کی دو تلواریں کون سی ہے؟ فرمایا ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنت کی زینتیں دو ہیں، دو جنت کی زینتیں ہیں۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت کہے گی مولا سب کے ساتھ تو نے جو جو وعدہ کیا تھا تو نے سب کا وعدہ پورا کر دیا، آج مجھ سے بھی تو جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دے۔ اللہ فرمائے گا کیا وعدہ تجھ سے کیا تھا؟ تو جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے زینت عطا کروں گا، میں تجھے زینت دوں گا، مزین کروں گا، تجھے زینت دوں گا۔ اللہ آج میری زینت مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا حجابات ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹا دیے جائیں، جیسے پردے ہٹیں گے تو ایک طرف حسن ہوں گے ایک طرف امام حسین ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ وعدہ پورا ہو گیا، یہی تو تیری زینت ہے۔ حسن اور حسین زینت جنت کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو جنت کی زینت ہو، بلکہ یوں کہہ لو سب جنت کے طالب ہیں، جنت جس کی طالب ہے، جنت جس کو طلب کر رہی ہے وہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہستیاں جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں، اتنا آہو بکا کر رہے ہیں، اتنا گریہ و زاری کر رہے ہیں، مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے کبھی اپنی مغفرت کے لیے اتنے آنسو بہائے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین کے نالین کو اپنے امامے سے صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد سامنے رکھتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ تم میرے نبی کے صحابی ہو، میرے نانا کے صحابی ہو، آپ ایسا مت کیا کرے۔ تو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، پہلے اندازہ کرے، تھوڑی دیر غور کرے، یعنی ایسے روا روی میں اس حدیث کو اس روایت کو نہ سنے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ جیسا اپنے امامے کے شملے سے کس کی جوتیاں صاف کر رہا ہے؟ غور کر، حسین کی سستی کر، یزید پلید کو لوگ سامنے لاگے، اس کی اوقات کیا ہے؟ یزید کی حیثیت کیا ہے امام حسین کے سامنے؟ کتے اور شیر میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ زمین اور آسمان میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ ایمان اور کفر میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا آپ اپنے شملے سے نالین صاف کرتے، ایسا نہ کیا کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے بہت دور ہے حضرت، لیکن ہماری قوم کی بے صبری کو کیا کہیے گا، آنے دیجئے کوئی بات نہیں، آپ بے صبر ہو گئے، میں نہیں ہو سکتا نا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو پوری کر لیتا ہوں، دو جملوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ تم میرے نانا کے صحابی ہو، آپ ایسا نہ کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کے کہا حسین میں نے انہی کانوں سے آپ کے نانا جان کی جو حدیث ہے تمہاری فضیلت میں سنی ہے، واللہ جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہیں دیں گے بلکہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔